آپ جانتے ہو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی اپنے کانوں سے ہم غلاموں کا درود سنتے ہیں۔ آواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عدنی الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، معجزہ رسول اللہ، آیات خداوند تعالی، عاشق خیر الانام، غلام غریب نواز، غلام غریب نواز۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت آپ غریب نواز کے مزار میں جاتے ہیں، آپ دور کھڑے رہتے ہیں اور سرکار کے مزار کے قریب اپنا ہاتھ نہیں لگاتے، ارشاد فرماتے ہیں کہاں غریب نواز کا مزار اور کہاں احمد رضا کا ہاتھ، میری جسارت نہیں کہ میں وہاں ہاتھ لگا سکوں۔ ارے جب جب اعلیٰ حضرت بارگاہ غریب نواز میں آ کر کے سلام کرتے تھے، غریب نواز اپنی زبان مبارک سے امام احمد رضا کو سلام کا جواب دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام غریب نواز، غلام غوث اعظم، امام احمد رضا کو جو رتبہ ملا ہے وہ غوث اعظم کی غلامی کا نتیجہ ہے، غریب نواز کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ وہی امام عشق و محبت بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، میدان محشر ہے، میدان محشر میں ہم گنہگار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، امام احمد رضا ہمیں کہہ رہے ہیں صفے ماتم اٹھے، چل کے بولے صفے ماتم اٹھے، خالی ہو ٹوٹے زندہ زنجیریں، غلامان مصطفیٰ میدان محشر میں ہے، میدان محشر میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ امام اس کو محبت فرماتے ہیں صفے ماتم اٹھے، خالی وہ ٹوٹے زندہ زنجیریں، ارے غلامان نبی چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ سبحان اللہ۔ غلام نبی چلو، محروم کیا ہو، جنت کا دروازہ تو تمہارا نبی کھولنے والا ہے، جنت کا دروازہ حضور کھولنے والے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے، یہ سجانے کی باتیں، یہ دنیا کو بنانے کی باتیں، یہ چاند و سورج کو چمکانے کی باتیں، یہ زمین کو بنانے کی باتیں، یہ آسمان کو مہکانے کی باتیں، یہ کیوں ہے؟ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے۔ امام اس کو محبت دے رہے، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ارے نبی کو دولہا بنا کر کے خدا بھیجنے والا تھا، اس لیے اللہ نے پورے عالم کو سجایا ہے۔ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے، انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان۔ انہیں دولہا بناتے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مدینہ منورہ ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، نماز کا وقت ہے، میرے آقا مصلی پر ہے۔ نماز پڑھنے والے مقتدی ابو بکر ہو، پڑھانے والے نبیوں کے شہنشاہ ہو، نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے سرکار رکوع میں گئے، سرکار رکوع میں گئے، رکوع کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ نماز کے اندر علی شامل ہو گئے۔ بہت لمبا کیا، اتنا لمبا کیا کہ حضرت علی شامل ہو گئے۔ اللہ اللہ، نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد میرے آقا سے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں لیکن آج جتنا لمبا رکوع ہوا اتنا لمبا رکوع کبھی نہیں ہوا۔
مچل کے بولو، ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ عشق رسول بھی نظر آئے گا، عشق علی بھی نظر آئے گا، عشق علی بھی نظر آئے گا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آج کے جتنا لمبا رکوع زندگی میں کبھی نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے مجھ سے پوچھنے والے صحابہ کرام سنو، آج رکوع لمبا اس لیے ہو گیا کہ جبریل امین شروع نماز میں آ کر کے میرے گھٹنوں کو پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کھڑے مت ہونا جب تک نماز میں مولا علی شامل نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے ہیں جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ اس وقت تک کھڑے نہ ہونا رکوع سے جب تک کہ رکوع میں علی نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، نماز کا رکوع لمبا کیا جا رہا ہے علی کے لیے۔ آقا نے یہ تو وضاحت فرما دی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا علی تم اتنے لیٹ کیوں ہو رہے تھے؟ پوچھا جا رہا ہے علی سے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ علی سے مت پوچھو، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ علی وقت پر نماز کے لیے نکل چکے تھے۔ میں یہودی ہوں، گھر کے اوپر توریت پڑھ رہا تھا، گھر کے اوپر توریت کا مطالعہ کر رہا تھا۔ توریت کے اندر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ نبی آخر الزماں کو اللہ نے اتنا اخلاق والا بنایا ہے، نبی آخر الزماں کو اللہ نے اتنا مروت والا بنایا ہے کہ ان کو آپ جتنا بھی سکھاؤ گے، انہیں آپ جتنی بھی تکلیف دو گے، وہ غصے نہیں ہوں گے، وہ دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا رسول اللہ میں یہ بات ماننے کے لیے میں نکلا، نبی تو نہیں ملا لیکن علی مل گیا۔ چل کے بولے نبی تو نہیں ملا لیکن علی مل گیا۔ نماز کا وقت تھا، نماز کے لیے حضرت علی آ رہے تھے، علی آگے چلتے تھے، میں ان کا راستہ روک کر کے کھڑا رہ جاتا تھا۔ علی کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، علی میرا گلا دبا سکتے تھے، لیکن میں نے دیکھا علی کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ علی مجھے دبا سکتے تھے لیکن علی نے دبایا نہیں۔ میں آگے آ رہا تھا، علی پیچھے آ رہے تھے، میں آگے چل رہا تھا، علی کو غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا نبی کے غلام کا یہ عالم ہے، نبی کے غلام کے اخلاق کا یہ عالم ہے۔ نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ یہودی ہو لیکن علی کے صدقے میں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر علی نبی کی غلامی کا ثبوت دے رہے تھے، ادھر اللہ جبریل کو کہتا ہے اے جبریل میرا علی اخلاق کا مظاہر بن رہا ہے، نبی سے کہہ دو تو کو لمبا کر دے کہ نماز میں علی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نبی اور علی، اسی لیے امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب سے چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ارے اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ لیکن حضرات آپ جانتے ہیں شان رسول تو ابھی سننا باقی ہے، ابھی تو بات چل رہی ہے حسن کے پیکر، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ یوسف کہ جس کے حسن کو دیکھ کر اللہ نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام آپ جیل کے اندر ہیں، قید میں ہیں، 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے جیل میں۔ نبی کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے 1000 لوگوں کی زنجیریں توڑ سکتا ہو، وہ آزاد بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اللہ کی مشیت کے آگے جو سر جھکاتا ہے وہی نبی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال سے جیل میں ہیں، اور آپ کو میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ 12 موٹی تگلی گائیں نکل رہی ہے اور 12 پتلی گائیں ہیں۔ پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہے، اور 12 ہری شاخیں اور 12 سوکھی شاخیں ہیں، اور سوکھی شاخیں یہ ہری شاخوں کو سکھا دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد اس نے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور نجومیوں کو بلانے کے بعد کہا ہمارے خواب کی تعبیر بتائی جائے، لیکن انہوں نے کہا یہ علم غیب والا خواب ہے۔ کون سا خواب ہے؟ علم غیب والا ہم نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو کوئی علم غیب والا چاہیے۔ یہاں ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو علم غیب والا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ غیب کی باتیں دیتا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کے غیب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی کے منبر پر آقا تشریف لائے، اور آقا نے ایک کتاب کھول کر کے صبح قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جانے والے تھے ان کے اور ان کے باپ کے نام حضور پاک بتاتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ۔ بڑھ کر کے غیب اور کیا ہم تمہیں بتائیں، لیکن آنکھ والے تیری جو بن کر تماشا دیکھے، دید ہے گور کو نظر آئے کہ وہ کیا دیکھے۔ ارے جو اندھا ہے سورج دیکھ ہی نہیں سکتا، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، اسے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانا چاہیے۔ اللہ اللہ، ان کاہنوں نے کہا، ان نجومیوں نے کہا یہاں غیب والا چاہیے، غیب والا خبر بتا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ ڈر گیا کہ میرا خواب کہیں ڈینجر نہ ہو، میرا خواب کہیں اتنا خطرناک نہ ہو کہ میرا ملک تباہ ہو جائے، میرا ملک برباد ہو جائے۔ پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے، پورے شہر میں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے لیکن تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس آدمی کو بھی پتا چلتا ہے جس نے جھوٹا خواب کرا تھا اور حضرت یوسف سے بیان کیا تھا، اور یوسف نے کہا تھا جا اللہ تجھے بادشاہ کے بارگاہ کے اندر مرتبہ دینے والا ہے۔ اس نے دیکھا بادشاہ مصیبت میں ہے، بادشاہ کو مصیبت میں کام آنے والا نجات پا جاتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، میں نے ایک ایسا خوبصورت نوجوان دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے ایک صدیق دیکھا ہے، میں نے ایک نور والا دیکھا ہے، میں نے ایک رقبے والا دیکھا ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ ارے میں نے جھوٹا خواب کرا تھا لیکن پھر بھی اس نے بتایا، وہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ آج میں اس کے خواب کی تعبیر سے جی رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس کے پاس جا کر کے خواب بیان کروں اور وہ خواب کی تعبیر بیان کرے۔ بادشاہ نے کہا جا جلدی جا، مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ وہ جاتا ہے اور جیل کے اندر جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تلاوت کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، صحیفہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے اندھیرا ہے لیکن یوسف جہاں سجدہ کر رہے ہیں آسمان سے اللہ کے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ رات کا اندھیرا ہے لیکن یوسف جہاں عبادت کر رہے ہیں، پتا کیا چلا اللہ والا جہاں عبادت کرتا ہے، ارے دنیا نے دیکھا آسمان میں چاند پر جانے والا چاند پر جب اپنا ہوائی لے کر کے جاتا ہے تو چاند پر جانے کے بعد وہ بھی کہتا ہے میں نے دنیا کی طرف نظر کر کے دیکھا تو پوری دنیا میں اندھیرا تھا، دو ہی جگہ چمک رہی تھی، وہ دو جگہ کون سی تھی؟ ایک کعبہ چمک رہا تھا اور ایک مصطفیٰ کا مدینہ چمک رہا تھا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ دنیا کا سائنسدان بول رہا ہے، چاند پر جانے کی باتیں کرنے والا بول رہا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ارے جہاں اللہ والا عبادت کیا، جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں اور دورے میں دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا گنبد خضرا چمکتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف جہاں عبادت کر رہے ہیں اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آنے والا آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اے یوسف تم نے مجھے یہ تو کہا تھا بادشاہ کو جا کر کے یاد دلا دینا، لیکن میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ آج میں آپ کے پاس ایک تعبیر کے لیے آیا ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، نبی اپنی مفاد کو نہیں ڈھونڈتا ہے۔ یارے اس لیے میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں اگر کسی سے
تکلیف پڑے تو اس کے غم کو دل میں مت رکھنا، اسے معاف کر دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اس کو معاف کرنے کا ثواب قیامت کے دن میں اسے عطا فرماؤں گا۔ اللہ اللہ، اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ حضرت یوسف کے سامنے وہ آ کر کے کہتا ہے میں نے ایک خواب لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا خواب ہے؟ کہا خواب یہ ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیان کرو۔ کہا خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں نکلتی ہے جو پتلی گایوں کے سامنے آتی ہے، پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہے۔ 7 ہری بالیں ہیں جو سوکھی بالوں کے پاس ہوتی ہے اور وہ بھی سوکھ جاتی ہے۔ حضرت یوسف نے خواب سنا اور خواب سننے کے بعد کہا اے انسان، یہ اتنا بڑا خواب تو نہیں ہے کہ تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں بتا پاتا ہے۔ سن لے، میرے سینے میں اللہ نے اس کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت یوسف پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، طیور کی زبان بھی جانتے تھے، درندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت یوسف نے فرمایا او پیارے، یہ خواب اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ حضرت یوسف کی 30 سال کی عمر سے کچھ کم ہے۔ حضرت یوسف کے سامنے جب خواب بیان کیا، آپ جانتے ہیں بچپن سے حضرت یوسف کی کیا حالت ہوئی ہے۔ آپ کو قید کیا گیا تھا، آپ کو لایا گیا تھا۔ کیا یوسف نے کبھی کھیتی کی تھی؟ کھیتی نہیں کی، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جسے کسی کے پاس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کو کسی کے پاس جانوری ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ارے نبی وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں اللہ علم انڈیل کر کے بھیجتا ہے۔ ارے نبی وہ ہوتا ہے، نبی تو بڑی بات ہے، غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھ لو، ادھر سلام پھیروں گا، جتنے لوگ ہوں گے اللہ اس سے حافظ قرآن کا درجہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ۔ تو بڑی بات ہے، غوث اعظم ہے۔ اگر فجر پڑھ لو، ادھر بیٹھنے والوں کو اللہ حافظ قرآن بنا دے گا۔ یہاں تو نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ والے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے مقرر بندے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہارے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے 7 سال ابھی کے، خوب بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی، خوب کھیتی ہوگی، لیکن کھیتی میں جو اگے گا اسے اگر چاہو تو سنبھال کر کے رکھتے جاؤ۔ بالی کے اندر جیسے گیہوں ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ چڑھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے مشین کے اندر، اسے بالی بولتے ہیں۔ اور گجراتی میں کیا بولتے ہیں وہ نہیں معلوم، اس کے اندر رکھتے جاؤ۔ 7 سال کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے، ایک ٹپا بھی بارش نہیں ہوگی۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ اب میں آپ کو صرف آپ ٹھنڈے دل سے سوچو 7 سال کیا ہوگا، 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ نہیں فرما رہا ہے، حضرت یوسف بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا؟ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ علم غیب کوئی شعر کا نام ہے؟ علم غیب کوئی کتاب کا نام ہے؟ علم غیب یعنی آنے والے دنوں میں، فیوچر میں جو ہونے والا ہے اسے بتانے کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف بتا رہے ہیں 7 سال آئیں گے، اس کے اندر خوب ہریالی ہوگی، جتنا رکھنا چاہو اتنا رکھ لینا، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے جس کے اندر خوب قید سالی ہوگی، لوگ شیر در بدر پوری دنیا میں قید سالی ہوگی، اور اس 7 سال کے بعد پھر 1 سال بارش ہوگی۔ اب وہ پوری تعبیر بیان کر دیتا ہے، بیان کرنے کے بعد بادشاہ کے ملک کی طرف جاتا ہے، بادشاہ کے محل کی طرف جاتا ہے، پورا شہر جمع ہے تعبیر سننے کے لیے، پورے کاہن جمع ہے، پورے نجومی جمع ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جا کر کے پورے خواب کی تعبیر بتاتا ہے، سارے نجومی پکار اٹھتے ہیں ارے ایسا مدبر قید میں بند ہے، ایسا خواب کی تعبیر بتانے والا قید میں بند ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے ان میں سے 8 نجومی تو حضرت یوسف کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت
ایسا مدبر قید میں ہے، ایسا تعبیر بتانے والا قید میں ہے۔ اللہ اللہ، بادشاہ نے کہا اے آنے والے جاؤ یوسف کو لے کر کے آؤ۔ یوسف قیدی ہے لیکن اللہ کی رحمت کا اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت جاگ رہی ہے، اللہ کی رحمت یوسف کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ اللہ، ایسے ہما وقت اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، لیکن مشیت ایسدی کبھی بندوں پر ایسا کرم کرتی ہے۔ اللہ اللہ، اب لینے کے لیے تنہا نہیں جا رہا ہے، لینے کے لیے شاہی فوج کو بھیجا جا رہا ہے، شاہی فوج کو بھیجا جا رہا ہے، شاہی فوج کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، لینے کے لیے وہ ساتھی پہنچتا ہے، فوج کو لے کر کے پہنچتا ہے تو پھر دیکھا یوسف کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ جا کر کے کہتا ہے یا ایھا الصدیق، صدیق چلو بادشاہ نے بلایا ہے، بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے۔ حضرت یوسف یہ نہیں کہتے ہیں چلو، آقا فرماتے ہیں یوسف کے صبر پر قربان جاؤں، 12 سال کے بعد نجات کا پروانہ رہا ہے لیکن یوسف نکل نہیں رہے ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں جاؤ تمہارے بادشاہ سے کہہ دو نجات کا پروانہ سن کر کے نکلنے والا یوسف نہیں ہے، پہلے ان عورتوں کو بلایا جائے، پہلے زلیخا کو بلایا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ اللہ نے یوسف کو بامروت پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، پہلے ہم کو 12 سال قید میں رکھا ہے، اس بات کو پہلے واضح کریں گے۔ تمام عورتوں کو بلایا جائے دربار کے اندر اور زلیخا کو بلایا جائے اور پوچھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یوسف کی بات تھی یا زلیخا کی بات تھی۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف چاہتے تو نکل جاتے، 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 12 سال کے بعد قید سے رہائی مل رہی تھی، لیکن یوسف نے کہا ما بال النساء التي قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے بارے میں پہلے بادشاہ فیصلہ کرے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف کے کہنے پر بادشاہ کو تعبیر چاہیے تھی، بادشاہ کو مدبر چاہیے تھا، بادشاہ کو یوسف جیسا ہونہار چاہیے تھا۔ اس نے کہا عورتوں کو بلایا جائے، عورتوں کو بلایا گیا، زلیخا کو بلایا گیا اور پوچھا گیا بتاؤ غلطی زلیخا کی تھی یا یوسف کی تھی؟ تو کہنے والی عورتوں نے کہا ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم، ارے وہ انسان نہیں ہے، اللہ نے اسے فرشتہ بنا کر کے زمین پر اتارا، وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف نے ان عورتوں کو مجرم ثابت کر دیا۔ بارگاہ کے اندر عدالت چل رہی ہے، عورتیں مجرم ثابت ہوتی ہے اور زلیخا بھی مجرم ثابت ہو جاتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے یوسف کو لایا جائے، آنے کا انداز بھی جدا گانا ہے۔ ایک قید میں رہنے والا انسان 12 سال قید میں رہتا ہے، کبھی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر لایا جاتا ہے، لیکن اب عالم یہ ہے مصر کی بازار میں 70,000 فوجیوں کے بیچ میں دولہا بنا کر کے یوسف کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان تو دیکھو، اللہ کی قدرت تو دیکھو، اللہ نے اپنے محبوب پر جو جلوہ دیا وہ تو دیکھو۔ 70,000 کے بیچ میں یوسف کو دربار میں لایا جا رہا ہے، قیدیوں کی طرح عورتیں کھڑی ہے، زلیخا کھڑی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف آنکھوں کو جھکا کر کے چل رہے ہیں، شرم و حیا سے چل رہے ہیں۔ نبی میں تکبر نہیں آتا ہے، نبی میں ریا نہیں آتی ہے، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چل رہے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں، بادشاہ تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، رعایا کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزت کا عالم یہ ہے کہ جس میں قیدی بن کر کے آئے تھے آج اس میں بادشاہ کے تخت پر جلوائے یوسف نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف تب کے قریب آتے ہیں، بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا ایھا الصدیق، تم پر سلامتی ہو اے صدیق، میں نے جانا ہے، میں نے مانا ہے، میں نے پہچانا ہے، لیکن آئیے تشریف لائیے، ہمارے تخت کے اوپر بیٹھیے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف نے پہلے عبرانی زبان میں کلام فرمایا۔ عبرانی زبان حضرت ابراہیم کی زبان۔ بادشاہ کہتا ہے لا لا میں نہیں جانتا یہ کون سی زبان ہے۔ پھر آپ نے عربی میں کلام فرمایا۔ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، لیکن نبی وہ ہوتا، آج کچھ گدھے نکلے ہیں کہتے ہیں جبریل تو نبی کے استاد ہے اور نادان جبریل تو میرے حسین کے خادم ہے۔ آپ
پوچھیں گے کیسے؟ ارے جب میرے حسنین کریمین جب ضد پر اتر آتے ہیں کہ عید کے دن نئے کپڑے پہنیں گے تو رات میں درزی بن کر کے جبریل امین جنت سے لباس لاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ نبی نے سجدہ کیا لمبا وہ ہے حسنین میرے، اور لائے جبریل کپڑے جس کے لیے حسنین ہے میرے۔ اللہ اللہ، جبریل میرے آقا کے استاد نہیں ہے، بلکہ جبریل کا عالم تو یہ ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا کرنا۔ دعا کیا ہے؟ کہا دعا یہ ہے یا رسول اللہ پل صراط پر جب آپ کی امت گزر رہی ہو تو مجھے اتنی خدمت کا موقع دینا کہ میں آپ کی امت کی خدمت کے لیے اپنے پروں کو بچھاتا ہوا نظر آؤں۔ اللہ اللہ، جبریل تو میرے آقا کے عاشق ہیں، عاشق ہے، عاشق، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے چھالے سبھی میں نے چھاند ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل امین خادم رسول ہے۔ اللہ اللہ، یہاں حضرت حسین حضرت یوسف علیہ السلام عربی میں کلام فرماتے ہیں۔ کلام فرمانے کے بعد بادشاہ کہتا ہے یہ کس کی زبان ہے؟ کہا میرے بڑے ابا حضرت اسماعیل کی زبان ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد دوسری دو زبانوں میں کلام کیا، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف نے کوئی زبان نہیں سیکھی، لیکن نبی وہ ہوتا ہے۔ ارے حضرت آدم کو اللہ نے لاکھوں زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ آج دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے لیکن پھر بھی 150 سے 200 زبانیں ملتی ہے، لیکن اللہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم گجراتی بھی جانتے تھے، آدم ہندی بھی جانتے تھے، آدم عبرانی بھی جانتے تھے، آدم انگلش بھی جانتے تھے۔ اللہ اللہ، آج انگلش سیکھنے کے لیے ہمارے برسوں گزر جاتے تھے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں اللہ کروڑوں زبانیں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام زبانوں کا سمندر بہا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج میں بادشاہ میں ہوں اور مجرم کے طور پر یہ عورتیں ہیں، زلیخا ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا۔ آج لوگ سمجھ رہے تھے زلیخا کا فیصلہ یوسف کیا کریں گے، آج وہ ان عورتوں کا فیصلہ یوسف کیا کریں گے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو رحم دل ہوتا ہے، نبی رحم دل ہوتا ہے۔ مکے کی وادیوں میں چلے جاؤ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہی مکہ تھا جہاں کبھی نبی کے اوپر کیچڑ پھینکا جاتا تھا، کبھی ہوجڑیاں ڈالی جاتی تھی، کبھی سرکار کے جسم اقدس کے اوپر گندا پانی پھینکا جاتا تھا، لیکن جس وقت فاتح مکہ بن کر کے میرا رسول مکے میں آتا ہے، فاتح مکہ بن کر کے رسول عربی مکہ میں آتے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے آج حضور پکڑ پکڑ کر کے ماریں گے، آج حضور لوگوں کو ماریں گے، آج حضور لوگوں کو کاٹیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اسے بھی میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے خلق سرکار سے کتنا کو بدلتے دیکھا، ارے موم تو موم ہے پتھر کو پگھلتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مہربان ہوتے ہیں، نبی رحم دل ہوتے ہیں، نبی معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے جب بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف خطبہ دیتے ہیں اس خطبہ میں بھی آخری نبی رسول اللہ کی تعریف کے پل باندھتے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عشق محبت، عشق محبت۔ اللہ اللہ، اس میں بھی میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب سنی بتا، اگر سنی میلاد منا کر کے حضور کا تذکرہ کرتا ہے اتنے سالوں کے بعد تو وہ شرک نہیں کرتا، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنے والے حضرت یوسف کی سنت ادا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف نے خطبہ لیا، خطبہ دینے کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے حضرت یوسف اب ان عورتوں کے بارے میں کیا انجام سناتے ہیں، آج زلیخا کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن حضرت یوسف کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اے بادشاہ میں نے بدلہ لینے کے لیے ان عورتوں کو نہیں بلایا ہے، میں نے زلیخا کو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے حق ظاہر کرنے کے لیے میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ نے اس دنیا میں معافی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، معاف کر دیا۔
اور معاف کرنے کے بعد پھر آپ نے علم کے وہ دفتر کھولے، آپ نے خواب کی وہ تعبیر بتائی، بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی۔ بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو مصر کا بادشاہ نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ان آگے کے 7 سالوں کے اندر جو ہریالی آئے گی اور 7 سالوں میں جو قحط آئے گی، میں اس سے نہیں نپٹ سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی باقی رکھے تو ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تخت پہنا کر کے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ایک باپ سے جدا ہونے والا یوسف ہے، یہی بیڑیوں میں جکڑے جانے والا یوسف ہے، یہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے والا یوسف ہے، یہی مصر کی بازاروں میں غلام بنا کر لائے جانے والے یوسف ہے، یہی مصر کی بازار میں بکنے والے یوسف ہے، یہی 12 سال قید میں بارمولت گزارنے والا یوسف ہے۔ لیکن جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو یوسف کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ کہتا ہے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ یہی نپٹے سکتے ہیں، یہی نپٹ سکتے ہیں، یہی مصر کے ماحول کو سنبھال سکتے ہیں۔ اللہ اسی وقت اعلان کر دیا گیا کہ یوسف کو مصر کا بادشاہ متعین کیا جا رہا ہے۔ اللہ تاج آیا، تخت بچھا، انگوٹھی آئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا ہم تاج نہیں پہنتے، تاج ہم نہیں پہنتے، تخت پر بیٹھ کر تیرے ملک کو مضبوط تو کروں گا، انگوٹھی پہن کر کے تیرے فیصلوں کو مضبوط کروں گا، پر تاج اللہ کے نبی نہیں پہنتے، تاج ہیروں سے موتی سے جڑا ہوا تاج ہم نہیں پہنیں گے۔ آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ مصر کے بادشاہ، اب ایک بات اور یاد آتی ہے، زلیخا نے خواب دیکھا تھا کہ مصر کے بادشاہ سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ حضرت زلیخا بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اس بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت زلیخا جس کے نکاح میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے یوسف تیار ہو جاؤ، تمہاری زلیخا سے نکاح ہونے والی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بوڑھا ہونے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا، جوانی کے عالم میں بوڑھا نہیں ہو سکتا، بڑھاپے کے عالم میں بچپنے میں نہیں آ سکتا، یہ سب تو اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن جب زلیخا بوڑھی ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت یوسف پر پیغام دیتا ہے، حضرت یوسف فرماتے ہیں اے اللہ تیرے حکم کی تعمیر کے لیے تیرا بندہ حاضر ہے۔ اللہ جبریل کو بھیج کر کہتا ہے اے جبریل جاؤ میری بندی زلیخا کو جوان بنا دو، آج میرے یوسف کی زلیخا سے نکاح ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھاپے کی منزل سے جوانی میں آنا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ آپ کی زلیخا کے ساتھ نکاح بھی ہو گئی۔ ایک دن خالی بات آ گئی تو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ ایک دن حضرت زلیخا حضرت یوسف سے شادی کے بعد عبادت میں زیادہ مشغول رہتی۔ ایک دن حضرت یوسف نے پوچھا اے میری شریک حیات، مجھ سے اتنا عشق تھا، اب یہ بات کیا ہے کہ عبادتوں میں زیادہ اور میری طرف رغبتی کام؟ کہا یوسف جب تمہاری طرف مائل ہو رہی تھی تب دل میں تمہارا عشق تھا، تب تمہارا پیار تھا، تب تمہاری طرف مائل ہو رہی تھی، لیکن تمہارے ذریعے سے مجھے اللہ کا عشق حاصل ہو گیا ہے۔ اب تمہارے پاس کم مزہ آتا ہے، جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے مولا پوری زندگی کا ایک سجدہ دے دے تاکہ میری زندگی سجدوں میں گزر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق ہے یہ، مولا کا عشق ہے یہ، پروردگار کا عشق ہے۔ اس لیے تو فاطمہ نے سجدے میں جا کر کے کہا تھا آج جیو استعمال کرنے والوں کو نیٹ چلاتے چلاتے رات کم پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا دل اس میں لگا ہوا ہے۔ لیکن پیارے وہ فاطمہ تھی جو سجدے میں جاتی تھی تو کہتی تھی مولا تو نے رات کو کتنا چھوٹا بنایا ہے، سجدہ کرتی ہوں گزر جاتی ہے، لمبا کر دے تاکہ صبح قیامت تک تیری بندی تیری بارگاہ میں سجدے میں گزارتی ہے۔ جس کا دل جس میں زیادہ لگتا ہے وہ چیز میں وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ حضرت یوسف کی نکاح بھی ہو جاتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد آپ مصر کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ بادشاہی والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ
بادشاہ کی طرح نہیں جیتا، وہ اپنی زندگی میں خود بادشاہ ہوتا ہے۔ ارے میرے عمر فاروق اعظم کی زندگی دیکھو، دنیا میں ایسا بادشاہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا جو کھیتی باڑی میں اینٹ لے کر کے سو جاتا ہو، جو تخت پر نہیں بیٹھتا، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی چٹائی پر بیٹھتا نظر آتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت یوسف نے سب سے پہلے کام کیا 5 کام کیے، بادشاہ بننے کے بعد 5 کام کیے۔ سب سے پہلے آپ نے جو بنجر زمین تھی اسے کھیتی والی بنائی، پہاڑ کے زمین والوں کو بھی کھیتی کا کر دیا، کھنڈرات تھے انہیں بھی کھیتی بنا دی تاکہ 7 سال میں خوب کھیتی ہو۔ پہلا کام یہ کیا۔ دوسرا کام فوجی اور مزدوروں کو بڑے بڑے گودام بنانے پر مقرر کر دیا، بڑے بڑے گودام بنانے پر مقرر کر دیا کہ گودام بنائے جائے، 7 سال تک خوب کھیتی کی جائے۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ کھانا میعاد متعین کر دی کہ کھانا بگاڑا نہ جائے، جتنا ہو سکے اتنا کھایا جائے۔ تیسرا کام یہ کیا۔ چوتھا کام یہ کیا، آپ نے آ کر کے 6 دن دربار لگتا تھا، آنے والا آپ سے سوال کرتا، اپنی مشکل کو پیش کرتا، 6 دن تک آپ ہر رعایا کی مشکلوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ 6 دن ہوا۔ اور 5واں کام یہ کیا کہ آپ اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ سب لوگ محبت سے کام کر رہے تھے۔ 7 سال خوشی خوشی گزر گئے اور اتنا اناج جمع ہو گیا کہ 7 سال تک 10 کروڑ لوگ کھا سکتے ہیں، اتنا اناج جمع کر لیا۔ 7 سال تک 10 کروڑ لوگ کھا سکتے ہیں، اتنا اناج جمع کر لیا۔ اور جب دوسرے 7 سال شروع ہوئے تو عالم یہ ہوا، خالی مصر میں قحط نہیں تھا، عرب کے دوسرے 7 ملکوں میں قحط تھا، اتنا بڑا قحط 7 سال تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے پہلے سال لوگوں نے اپنا سونا چاندی دیا حضرت یوسف کو اور اس کے بدلے میں اناج لیا۔ دوسرے سال غلام دیے، اناج لیا۔ تیسرے سال ہیرے جواہرات دیے، اناج لیا۔ چوتھے سال اپنی لونڈیاں دی اور اناج لیا۔ 5ویں سال اپنے مکانات دیے اور اناج لیا۔ 6ٹھے سال اپنی اولاد دی اور اناج لیا۔ 7ویں سال اپنے خود کو یوسف کی غلامی میں دے دیا اور اناج لیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصر کی بازار میں بکنے والا غلام ہے، لیکن آج اسے اللہ نے مصر کے جواہرات کا بھی مالک بنا دیا ہے، مصر کی زمین کا بھی مالک بنا دیا ہے، بلکہ سارے مصر والوں کا اللہ نے یوسف کو مالک بنا دیا۔ 7 سال میں سب حضرت یوسف کا ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر قحط سالی کا ماحول ہے، حضرت یوسف اس عالم میں بھی آپ خود نہیں کھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ کسی نے آ کر کے کہا، اے یوسف آپ اتنے بڑے مالک ہیں، آپ کو کھا لینا چاہیے، آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے قیدی کے دن یاد ہے، مجھے میری زنجیروں کے دن یاد ہے، میں کھاتا اس لیے نہیں ہوں، مجھے مالک اللہ نے ضرور بنایا ہے، میں رعایا کا مالک ہوں، لیکن میرے اوپر بھی ایک مالک ہے جسے حکم الحاکمین کہا جاتا ہے۔ نہیں کھاؤں گا، میں غریبوں کو کھلانے پر خوش ہوں۔ پوری دنیا میں یہ دل کا مچ گیا کہ ایک مصر ہی ہے جہاں لوگوں کو اناج دیا جاتا ہے، ورنہ قحط سالی کا دور دورہ ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب جہاں رہتے تھے وہاں پر بھی پتا چلا کہ ایک قحط سالی کے دور میں مصر کا بادشاہ اناج دیتا ہے۔ کہاں جا یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے القاء سے یہ بات ڈالی کہ وہاں پر، اور قرآن تو یہ کہتا ہے حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے یوسف کو زندہ رکھا ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہوتی ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے نبی کو علم غیب تھا تو حضرت عائشہ کا ہاتھ گم ہو گیا اور اونٹ کے نیچے تھا، نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ ارے نبی بتا دیتے تو تیمم کی آیت نازل نہیں ہوتی، اس لیے نبی نے نہیں بتایا۔ کبھی کبھی نبی کو اللہ کی طرف سے ممنوعیت کا حکم ہوتا ہے، اس لیے نبی نہیں بتاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ پتا چلا
حضرت یعقوب کو پتا چلا کہ لوگ اس قحط سالی کے اندر مصر کا بادشاہ سب کو اناج دیتا ہے، سب کو اناج بانٹتا ہے، ہم بھی قحط سالی کے ہیں، چلو وہاں جا کر کے اناج لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی اجازت لیتے ہیں، 10 بھائی جاتے ہیں، ایک نہیں۔ حضرت یوسف کے ایک چھوٹے بھائی تھے، جب آپ کی عمر 7 سال کی تھی تو ان کی عمر 3 سال کی تھی، بنیامین، ایک ماں سے دونوں بھائی تھے، وہ چھوٹے بھائی نہیں آئے، باقی 10 بھائی اناج لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ مصر کے اندر مصر کی پولیس کڑک تھی، اس لیے کہ جاسوسوں کا داخل ہونے کا امکانات تھا۔ اتنا بڑا گھیرا بن کر کے، اتنی بڑی جماعت بن کر کے جب یہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد مصر کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، پولیس کا دستہ ان سے پیچھے آ جاتا ہے، اس خوف میں کہ کہیں جاسوس تو نہیں ہے، انہیں پہنچا دیا جاتا ہے حضرت یوسف کی بارگاہ میں۔ حضرت یوسف کا عالم یہ ہے، آپ کا چہرہ کھلا نہیں ہے، آپ کے چہرے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، یہ چہرے پر پردہ کیوں ہے؟ ہر کسی کو نگاہ یوسف سے ملانے کی تاب نہیں تھی، اتنا حسن اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اللہ، چہرے پر پردہ ہے، 10 بھائی آتے ہیں، وہی یوسف جس کو کنویں میں لٹکایا تھا، آج اسی یوسف کے آگے بھیک مانگنے کے لیے 10 بھائی حاضر ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کہا ہم کنعان سے آئے ہیں، قحط زدہ ہیں، ہم پر رحم کریں، ہمیں عطا فرمائیں۔ حضرت یوسف نے پوچھا آپ کتنے بھائی ہیں؟ کہا ہم 11 بھائی ہیں۔ تو کہا آئے تو 10 ہی ہو، کیونکہ یہ لوگ شک کے دائرے میں آ گئے نا، ان کو جاسوس سمجھا جا رہا تھا۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا آئے تو 10 ہی ہو؟ کہا 11 ہے۔ ایک بھائی ابا کے پاس ہے، ابا ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں۔ کہا سنو، تم 10 میں سے ایک بھائی کو میں رکھوں گا، اور واپس جب تم آؤ گے تو اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا پڑے گا تاکہ تمہاری سچائی ثابت ہو۔ اس بہانے سے یوسف اپنے چھوٹے بھائی کو بلانا چاہتے تھے۔ دیکھو طریقہ، دیکھو ظاہر ہونے کا حکم نہیں ہے، سامنے بھائی کھڑے ہیں، لیکن حضرت یوسف کہہ نہیں سکتے کہ تم میرے بھائی ہو، بلکہ آپ اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، آپ کو کھوٹے گرم میں انہی بھائیوں نے بیچا تھا، لیکن یوسف اتنا غصے نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بدلا لوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایک بھائی یہاں چھوڑو اور واپس جاتے ہو، میں تمہیں غلہ بھی دوں گا اور غلے کے ساتھ واپس بھی بھیجوں گا۔ آپ نے ان 10 لوگوں کو شاہی مہمان خانے میں رکھا، ان کی اتنی عزت دی، ان کے ساتھ اتنا اخلاق سے پیش آئے کہ ان کے دل میں عزیز مصر کی، مصر کے بادشاہ کی عزت بیٹھ گئی۔ ان کو نہیں پتا ہے یہ عزیز مصر کوئی اور نہیں، یہ اللہ کا نبی یوسف ہے، جن کو ہم نے کنویں میں لٹکایا تھا وہی یوسف ہے۔ حضرت یوسف ان کو بہت عزت سے رکھتے ہیں، اور جب ان کا سامان پیک کیا جاتا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں ان کے پیسے بھی اس کے اندر ڈال دیے جائے تاکہ گھر پر جا کر کے کھولے تو انہیں پتا چلے کہ ان نے ہمارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، تاکہ دوبارہ جلدی آئے اور آنے کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو بھی لائے تاکہ میں اسے دیکھ کر کے، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کر لوں۔ اللہ اللہ، وہ 10 بھائی نکل جاتے ہیں، اپنا غلہ لے کر کے نکل جاتے ہیں، حضرت یعقوب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے والد بزرگ کے بعد ہم شاہ مصر کے پاس گئے تھے، اس نے ہمیں کہا ہے 1 سال کا غلہ دیا ہے اور دوسرے سال آنے کو کہا ہے، لیکن شرط رکھی ہے اگر چھوٹے بھائی کو نہیں لاؤ گے ہم غلہ نہیں دیں گے، ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے، ہم تمہیں قید میں ڈال دیں گے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں یوسف کو بھیجا تو تم نے اس جنگل کے اندر بھیڑیوں کو کھلا دیا، اگر اس کو بھیجوں گا تو تم یہ کہو گے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے ان 10 بھائیوں نے عاجزی کی، منت کی، لیکن حضرت یعقوب نہیں مانے، تو اس وقت انہوں نے کہا اے یعقوب تمہیں واسطہ محمد کے رب کا۔ توجہ، کون بول رہا ہے؟ یعقوب کے بھائی بول رہے ہیں، ابھی حضور آئے نہیں ہے لیکن آقا کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب جب حضور کا نام سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں بتاؤ یہ نام تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو بھائی پکار اٹھتے ہیں مصحف ابراہیم میں اسی نبی کا نام چمکتا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصحف
ابراہیم میں اسی نبی کے نام کو چمکتا دیکھا ہے. چمکتا دیکھ کے میں نے سوچا چلو اسی کا واسطہ دے دیا جائے. حضرت یعقوب نے حضور کا واسطہ سنا تو بات کو قبول فرما لیا. اللہ اللہ، نبی کا واسطہ دے کر کے بات قبول کرنا حضرت یعقوب کی سنت ہے. اللہ اللہ، اب بھائی کا واسطہ لے لیا، حضور کا واسطہ لے کر کے انہوں نے اجازت دے دی. لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا مصر حضرت یعقوب گئے نہیں ہیں. حضرت یعقوب مصر گئے نہیں ہیں، لیکن مصر اس وقت ایک پرانا قلعہ تھا. آج کا وہ مصر نہیں، اس وقت کا مصر. جیسے ہمارا جوناگڑھ ہے، مجیوڑی گیٹ ہے، سردار گیٹ ہے، ویسے مصر بھی 4 گیٹ میں گھرا ہوا تھا. اور وہ 4 گیٹ کے نام کیا تھے؟ حضرت یعقوب نے انہیں کیا بتایا، کس طریقے سے بھیجا اور کیوں وہ نصیحت کی، اور یہ لوگ کیسے گئے، کتنوں کے ٹولے میں گئے، اور پھر کیسے مصر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا ہوا. اس کے لیے آپ کو 1 دن کا انتظار کرنا ہوگا، اس لیے کہ وقت ختم ہو چکا ہے. اور یہ آگے کی جو روداد ہے وہ اسی پر ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یعقوب کو یوسف سے جدا کیا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یعقوب کو یوسف سے ملا دیا. کیسے ملایا؟ جدائی تو دیکھ لی، ملاپ باقی ہے، اور وہ بھی ہم سن رہے ہیں اس نبی کے نواسے کی محفل میں جسے حسین اعظم کہا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو، حسین میرے دل کا سکون ہے، حسین میرا قلب و جگر کا چین ہے. اور جو شخص اپنی محفل کو سجاتا ہے اور اس کے اندر جب وہ علی کی ولایت کا تذکرہ کرتا ہے، فاطمہ کا تذکرہ کرتا ہے، حسن و حسین کا تذکرہ کرتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے اس ربانیت والی بات کے طور پر کہ جب علی کا تذکرہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی ایمان کی آخری عید کو مکمل فرما دیتا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں محرم کے ان ایام کے اندر یاد حسین میں اپنے وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دی. اور یہی اصلی یاد حسین کا طریقہ ہے کہ بندہ مومن جب حسین کی یاد میں بیٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ تو نے میرے بندوں کو کیسے پایا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک شہر میں کچھ بندے تیرے ایسے بھی ہیں جو تیرے محبوب کا اور تیرے محبوب کے حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اٹھنے سے پہلے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نصیبوں میں ہے جو یاد حسین سے اپنے قلب و جگر کو منور کر رہے ہیں. تو کل یہ آگے کی باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو یاد حسین سے اپنے جگر کو معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ بیان ہوا اسے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اپنی بات کو انہی اشعار پر ختم کر رہا ہوں. امام عشق و محبت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف اے تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. علی 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 علی